جناب اسپیکر، آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، آپ کو کوئی پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے، اس پہ تحقیق کرنے کے لیے۔ اسی طرح وزیر اعظم سے میں مطالبہ کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں تاکہ بات چیت کا، قانون کا، آئین کا راستہ اپنایا جائے، شور کے راستے کے بجائے۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کی جمہوریت کا محور، سیاست کا مرکز ہے، اور سیاست کو گزشتہ 30-40 سال سے 50 سال سے یہ سیاست کو مداخلت کی شکایت رہی ہے۔ سیاست یہ سمجھتی ہے کہ مداخلت کی وجہ سے بار بار جمہوریت میں جو تعطل آتا رہا ہے، جو حکومت وقت سے پہلے رخصت ہوتی رہی ہیں، جو اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی ہیں، پاکستان کے تمام مسائل کا جڑ، جس پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات ہی نہیں سمجھ پاتے بیچارے، ان کے حق میں بات کر رہے ہیں تو بھی ناراض ہو رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں تو بیچارے ناراض ہو رہے ہیں۔ کائنڈلی آرام سے سنیں ممبر کو، فاضل ممبر بول رہے ہیں۔ تو جناب عالی، بیٹھ جاؤ۔ لیکن جناب اسپیکر جی، آپ نے یہ کہا، کل یہ کہا گیا کہ ہماری شناخت، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہماری شناخت فارم 47 ہے، فارم غلط لگا دیا، ہماری شناخت 9047 ہے، فارم 47 نہیں 9047 ہماری شناخت ہے، اور فارم 45 ہمارے پاس ہے، فارم 45 ہمارے پاس ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں، لیکن یہ بات سننے کو خود تیار نہیں ہے۔ آج آپ کنٹینیو کرتے ہیں جناب عالی، جناب اسپیکر، 2000 آپ بیٹھیں پلیز، آپ بیٹھیں جناب۔ ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کرنی ہے، آپ کے اسد پارٹی کے قیصر ممبر ہیں صاحب، وہ بھائی۔ جو یہ بات بھی نہیں سنیں گے۔ بہرحال جناب نہیں، یہ نہیں کرو جناب اسپیکر نہیں، یہ نہیں کرو، جناب اسپیکر، 2002 سے 2024 تک 2002 سے 2024 تک ان 22 سالوں میں 5 انتخابات کم و بیش وقت پہ ہوئے ہیں۔ جناب تشریف رکھیں۔ علی محمد، آپ کے لیے بھی بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں، آپ سے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ اقبال بھائی بھئی آئیں یار، آپ نے میری تقریر خراب کر دی۔ بس تقریر آپ کہتے ہیں ایک بار میں ماٹا کا ایک کراچی سے لگ پڑا۔ جناب اسپیکر، 2002 سے 2024 تک 22 سال سے انتخابات پاکستان میں الحمدللہ کم و بیش وقت پہ ہو رہے ہیں۔ ان 22 سالوں میں 4 ایوانوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، 5 دفعہ انتخابات ہوئے ہیں، 4 ایوانوں نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ ان 22 سالوں میں 4 مختلف جماعتوں نے وفاق میں حکومتیں بنائی ہیں، اور ہاں یہ بات الگ ہے کہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکے۔ اب اس دفعہ 9 اور ان کو ملا کر 10 وزیر اعظم اس 22 سال میں بدلتے رہے، لیکن جو پاکستان کی سیاست کو شکایت تھی کہ جمہوریت کا تسلسل
ان کو دستیاب نہیں ہوا. اس 22 سال میں جمہوریت کے تسلسل موجود رہا ہے، لیکن کیا یہ جمہوریت کا تسلسل خوشحالی، امن، استحکام کی ضمانت بن سکا ہے؟ نہیں بن سکا ہے. جناب اسپیکر، اس جمہوریت کے تسلسل کے بعد بھی ہم آج دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں تو آئین معذور، قانون مجبور، انصاف مفرور اور عدالتیں یرغمال نظر آتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس 22 سال کے جمہوریت کے تسلسل کے بعد پاکستان بحرانوں کے بھور میں گھرا ہوا ہے. ہم یہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی، وزیر اعظم صاحب نے بھی، ہم سب یہ کہتے رہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی بحران ہے، سب سے بڑا بحران معاشی بحران ہے، مالی بحران ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا بحران معاشی اور مالی نہیں بلکہ نیتوں کا بحران ہے. اگر آپ خود ٹیکس ارب پتی لوگوں سے نہیں لیں گے، اگر زراعت ٹیکس نہیں دے گی، اگر آپ کو زراعت پہ ٹیکس نہیں لگانا ہے تو جاگیردارانہ نظام پر آپ ٹیکس لگائیں. جناب عالی، اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس نظام کے بطن سے وہ کچھ برآمد نہیں ہوا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا اور کوئی آنے والے 20-25 سال میں اس کو درست کرنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. لیکن میں اس ٹریڈ ڈیفیسٹ سے زیادہ پریشان وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ہمارے درمیان، ہماری قوم کے درمیان موجود ہے. جناب عالی، مسئلہ ہم اس خطرے اور ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان کہیں کو فائنینشل بینک کرپسی نہ ہو جائے، لیکن وہ جو مورل بینک کرپسی آلریڈی ہو چکی ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے. ہم کلیریکل ڈس آنیسٹی پہ تو قانون بناتے ہیں، لیکن جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اس ملک میں تباہی مچا رہی ہے اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے. جناب اسپیکر صاحب، جو کچھ 4 دن سے اس ایوان میں ہو رہا ہے، 2024 کی اسمبلی میں ہو رہا ہے، یہ 2018 کی اسمبلی میں بھی یہی ہو رہا تھا. فرق یہ تھا جو لوگ یہاں بیٹھے تھے وہ یہاں بیٹھے تھے اور جو یہاں بیٹھے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی مسئلہ 2013 کی اسمبلی میں بھی تھا. وہ اسمبلی میں اس ایوان کے اندر سے شور باہر چلا گیا اور وہ دھمکی اور دھرنے سے اس ایوان پر دھواوے تک حالات وہی ہیں. یہ شور اور یہ شرابہ، یہ احتجاج، یہ جناب اسپیکر مجھے لگ رہا ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. یہ ایوان اپنی حیثیت کھو رہی ہے. یہ شور پھر مداخلت کا آواز اور جواز دے رہا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں بن پائے گا. آج بلاول بھٹو صاحب نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وفاق سے مزید ڈیولوشن ہونا چاہیے. اگر بلاول بھٹو صاحب یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ 18ویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی ہے وہ ایکیومولیشن آف پاور کیسے ثابت ہوئی ہے. سب سے پہلے صوبے ڈیوالو کریں جو سبجیکٹ اس کو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو بھیجنے تھے. اور غیر معمولی حالات ہیں جناب اسپیکر، غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں. جناب کنزرویٹو ٹریٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا، ملک کو ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. فارم 47 ہم الحمدللہ فارم 45 رکھتے ہیں. جس کے پاس بھی فارم 45 ہے مل کر اس انتخابات. اور معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی جائے کہ ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے. 18 میں جس طرح جتوایا گیا تھا 24 میں اس طرح ہرا دیا گیا ہے.
یہ مل کر بات کرنا چاہیے. جس نے آپ کو جتوایا تھا اس نے آپ کو ہروایا ہو. اگر آپ کی بات صحیح ہے تو 18 میں آپ جیتے تھے, 18 میں آپ جیتے تھے کیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ایوان میں اپنے اس الیکشن میں اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کو, سوراب گوٹ کے حمید اللہ کو, منگو پیر کے محمد نیاز کو, مچھر کالونی کی محبوب الاسلام کو, نازم آباد کے احمد فراز کو اور سراج الاسلام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سیاسی قوتوں کے درمیان گفتگو شروع نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کوئی اور بیٹھائے گا, گھر بھیجے گا. پاکستان کے اندر جمہوریت ایک بار پھر ڈیریل ہو جائے گی. ان رویوں کے ساتھ جمہوریت نہیں چلتی ہے. اور پاکستان میں اگر آپ کو ساتھ دینا ہے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آئیے, ہم نے یہاں پر جو مفصل تقریریں ہوئی ہیں کل 2 اور آج, وہ مفصل تو تھی, مکمل نہیں تھی کیونکہ اس میں حل نہیں دیا گیا تھا. کوئی نسخہ نہیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے مسئلوں کا حل کن نسخوں سے علاج ہوگا. الحمدللہ ایم کیو ایم نے ایک نسخہ کیمیا لا کے دیا ہے. آئے ہم تحریک انصاف کو دکھاتے ہیں جس میں ڈیولوشن آف پاور کے لیے یہ 3 نکات ہیں جناب علی جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے آئین میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو آئینی تحفظ ملا ہے, اسی طرح ضلعی حکومتوں کو بھی آئینی تحفظ فراہم کیا جائے. یہ آئین فراہم کرے. جس طرح پاکستان کے آئین میں وفاقی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کے محکمے اور اختیارات درج ہیں, اسی طرح ضلعی حکومتوں کے بھی محکمے اور اختیارات آئین میں درج ہوں. آئین حفاظت کرے پاکستان کی جمہوریت کی, اور اس آئین کو اس قابل کیا جائے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کر سکے. ہمارے اس آئینی ترمیم میں اس بات کو پابند کیا گیا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو پی ایف سی ایوارڈ کے ساتھ مشروط کیا جائے, اور آئین وفاق کو, صوبے کو اور ضلع کو ایک ہی فارمولے کے تحت وسائل فراہم کرے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں بنیادی جمہوریت نہ ہو, ضلعی حکومتیں نہ ہو, عام انتخابات کو کرانا ممکن نہ ہو. بات بہت کرنی تھی لیکن بات اگر ایوان میں نہیں ہوگی اور وہ ایوان سے باہر ہوگی تو ہماری آواز پہلے بھی بہت توانا رہی ہے. اس پاکستان کے خاطر ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے, اس جمہوریت کی خاطر بھی قربانیاں دی ہیں, اور اس کے باوجود ہم نے پاکستان کو ہمیشہ ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ ہم ہی تھے کہ جب پاکستان کی حرمت اور اپنی لیڈر کے درمیان ہمیں فیصلہ کرنا پڑا تو ہم نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا ہے. اور آج بھی ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ اور کتنوں کا لہو چاہیے تجھے اے ارض وطن جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے, کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا, کتنے آنسو ہوں جو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں, کتنے پیمانوں کے پرزے ہوئے تیرے ایوانوں میں, کتنے خواب تھے جو تیری شاہراہوں میں سنگسار ہوئے. ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں اپنے عشاق سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ.